خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا ان کا فضل مجھے اور آپ کو بہت حیران کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم بائبل مقدس میں ایسی کہانیاں پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا یہ لوگ خدا کے فضل کے لائق تھے، اور بہت سی ایسی کہانیاں بھی ہمیں ملتی ہیں جہاں پر ہم سوچتے ہیں کہ یہ خدا کے فضل کے لائق تھے، لیکن انہیں خدا نے فضل کیوں نہیں دیا، اپنا فضل کیوں نہیں ان پر کیا۔ بنی اسرائیل قوم کنعان کی سرحد پر کھڑی تھی کہ وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل ہو۔ یہ قوم ان کے باء اجداد 38 سال پہلے اسی مقام پر کھڑے تھے۔ ان کے پہلے والدین نے یہاں پر آ کر پھر ایسی بات کی، ایسا کام کیا کہ انہیں 40 سال تک بیابان میں آوارہ گردی کرنی پڑی۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ خدا جس نے زمین کو دینے کا وعدہ کیا ہے انہیں زمین کیوں نہیں دے رہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل بھی سوچتے ہوں کہ خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس لیے زمین ہمیں لازمی طور پر ملے گی۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جب خدا نے وعدہ کیا ہے تو وہ اسے ہر صورت میں پورا کرے گا، اور مجھے کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے، لہٰذا خدا اپنے وعدے کو ہر صورت میں پورا کرے گا۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ خدا کی یقین دہانی انسانی ذمہ داریوں سے تجاوز نہیں کرتی یا انہیں زیر نہیں کرتی۔ یعنی جو انسان کی ذمہ داریاں ہیں اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ خدا نے وعدہ کیا ہے، لیکن انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں، جب خداوند وعدہ کرتا ہے تو ہماری توقعات بڑھ جاتی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ خدا نے یہ کام کیا ہے، لہٰذا وہ اب بھی کرے گا۔ جب پچھلی بار بنی اسرائیل قوم سرحد پر کھڑی تھی تو خدا نے انہیں ایک کام کرنے کے لیے دیا جس میں وہ غیر متوقع طور پر بری طرح ناکام ہو گئے۔ اس کے باوجود خدا کا فضل ان پر تھا۔ ناکام ہوئے لیکن خدا کا فضل ان پر تھا، اور یہ فضل انہیں حیران کر رہا ہے۔ اور آپ کو اور مجھے بھی خدا کا فضل بعض اوقات اسی طرح حیران کر دیتا ہے۔ میری ناکامی کے باوجود خدا کے فضل کے تحت اس کے خدا کا فضل اتنا لامحدود ہے کہ اس میں امکانات پیدا ہو جاتے ہیں کہ میں اس کے پاس واپس آؤں، جو میرے لیے حیرانی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ میں گناہ پر گناہ کرتا ہوں، لیکن خدا کا فضل جو ہے وہ مجھے ہمیشہ سنبھالے رکھتا ہے۔ آئے ایک آیت پڑھتے ہیں، عبرانی 11 باب اور اس کی 31 آیت۔ ایمان ہی سے راہب فاشا نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی، کیونکہ اس نے جاسوسوں کو امن سے رکھا تھا۔ ہم ایک بار غلطی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا ہم نے ایسا کیوں ہم کر گزرتے ہیں۔ کیا ہم پھر بھی ویسا نہیں کرتے جیسا ہم نے پہلے کیا تھا؟ سوچنے کے باوجود، تہیہ کرنے کے باوجود کیا ہم ویسا نہیں کرتے؟ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور ہم بھی ویسی ہی غلطیاں کرتے ہیں جیسے ہم نے پہلی غلطیاں کی تھی۔ انسان ہر وقت ٹھوکر کھاتا ہے، لڑکھڑاتا ہے اور پھر گر بھی جاتا ہے، لیکن مسیح کے ساتھ عہد میں ہماری کہانی اس کے باوجود ختم نہیں ہوتی۔ ہماری کہانی کا اینڈ نہیں ہوتا جب ہم لڑکھڑاتے، گرتے ہیں یا ڈگمگا جاتے ہیں، تو ہماری کہانی ختم نہیں ہوتی۔ خدا کے ساتھ، خدا کے عہد میں ہماری کہانی ختم نہیں ہوتی۔ ہماری ناکامیوں کے باوجود مسیح کے عہد کے تحت ہمیں مخلصی کی امید ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں مخلصی صرف اسی میں ملتی ہے۔ تو خدا دوسرا موقع دیتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، کیا خدا نے آپ کو دوسرا موقع دیا ہے؟
آپ نے اس موقع کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائی، یا آپ نے اس موقع کو گنوا دیا اور اسے مکمل طور پر رد کر دیا؟ بہت دفعہ ہمیں خدا یہ موقع دوسرا فراہم کرتا ہے جس طرح اس نے بنی اسرائیل کو دیا، لیکن ہم اسے رد کر دیتے ہیں۔ خدا ہمیں ہر وقت دوسرا موقع دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اہم بات ہے کہ میں نے اس دوسرے موقع کے ساتھ کیا کیا۔ اب بنی اسرائیل، جیسے میں نے کہا کہ دوسری بار یہ قوم وعدہ کی ہوئی سرزمین کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ خدا اپنے وعدہ جو اس نے ذات ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا تھا اسے پورا کرے، اور اس کے بعد موسیٰ سے کیا ہوا وعدہ نبھائے۔ بنی اسرائیل کو اس موقع پر جو کچھ 38 سال پہلے ہوا تھا وہ تجربہ بھی یاد تھا کہ کس طرح وہ اس مقام پر پہنچے اور وہ اس کام میں داخل نہ ہو سکے۔ یادیں اب بھی ان میں تازہ تھی۔ جب کنعان میں انہوں نے پچھلی بار 10 جاسوسوں کو بھیجا اور انہوں نے رپورٹ آ کر دی تو لوگوں نے بغاوت کر دی۔ بغاوت کے سبب کی وجہ سے بنی اسرائیل کو 40 سال ان کے ضائع ہو گئے، وہ بیابان میں بھٹکتے رہے۔ کیا اس دفعہ کچھ مختلف ہوگا؟ سرحد پر کھڑے ہیں، کیا اس دفعہ مختلف ہونے والا ہے، یا کہ وہی کہانی دوبارہ دہرائی جانے والی ہے؟ کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ یشوع بھی اس صورتحال سے بڑی اچھی طرح واقف تھا کہ کیا ہوگا، اور اس کی کوشش تھی کہ اس واقعے کو دوبارہ نہ دہرایا جائے۔ شتیم کی جگہ پر اس وقت وہ کھڑے تھے جہاں پر وہ 38 سال پہلے کھڑے تھے۔ اس نے 2 جاسوس بھیجے جہاں تک کہ صورتحال کا اندازہ کریں کہ زمین کیسی ہے، لوگ کیسے ہیں، کیا ان کی دیواریں بڑی بڑی ہیں، کیا ان لوگ جو بستے ہیں وہ زوراور ہیں یا نہیں۔ خدا کی مرضی اس میں شامل تھی کہ وہ جاسوس بھیجے، جس طرح جب اس نے پہلے جاسوس بھیجے انہوں نے، موسیٰ نے، تو خدا نے کہا تھا کہ ان کو بھیج تاکہ یہ ملک کا حال دریافت کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کے وعدے یقینی ہیں، لیکن پھر بھی انسان کا تعاون بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ خدا کے وعدوں کے ساتھ لوگوں کا تعاون بڑا ضروری ہے۔ مجھے یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان میری ذمہ داری کو ختم نہیں کرتا۔ جو ذمہ داری ہے ایمان اس کو ختم نہیں کرتا۔ خدا پر ایمان رکھنے اور اس پر بھروسہ کرنے کا مطلب اپنے حصے کا کام بڑی تندہی سے کرنا ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے۔ جاسوس روانہ ہوئے اور پھر حیران کن طور پر وہ راہب کے گھر میں پہنچے، اور راہب کے گھر میں انہیں پناہ مل گئی، جس کا ماضی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اور اس کی زندگی الجھی ہوئی تھی۔ اگر انسانی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو راہب خدا کے فضل کے لائق نہیں تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی طرح بھی اس معیار کو پورا نہیں کرتی تھی، لیکن خدا نے اس پر فضل کیا۔ مجھے تو ایسے دکھائی دیتا ہے کہ یہ خدا کا منصوبہ تھا کہ یہ جاسوس راہب کے گھر پہنچے، کیونکہ خدا اس کے ایماندار دل کو جانتا تھا، اور وہ دروازہ اس نے کھولا تاکہ خدا اس دروازے میں سے اس کو سمجھائے۔ ایمان کا دروازہ اس نے کھولا ہوا تھا، تو خدا نے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا۔ عبرانیوں 11:31 میں ہم نے حیرت انگیز وفاداری کو دیکھا کہ وہ کس طرح خدا کے ساتھ وفادار تھی، اور کس طرح خدا کا فضل حیرت انگیز پر اس پر ہوا۔ شتیم وہ جگہ تھی جہاں سے جاسوس بھیجے گئے۔ اب بنی اسرائیل پر پھر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی تھی۔
गिनती 25 बाब में जैसे मैं बता रहा था कि किस तरह बनी इसराइल ने उसी मकाम पर बुत परस्ती की थी, उसी मकाम पर 36 साल पहले उन्होंने बुत परस्ती की थी। और बलाम की चालाकी के तहत, बलाम के अक्साने के तहत उन्होंने मुआबी औरतों से बदकारी की थी, और जिसकी वजह से उन्हें सजा मिली, और एक ही दिन में 24,000 लोग मारे गए। ये वही जगह भी थी जहां उन्हें खुदा के साथ किए हुए अहद को तोड़ दिया था। उसी शतीम की जगह पर खड़े थे जहां पर खुदा के अहद को तोड़ा, जहां पर बगावत की, और जहां पर मुआबी औरतों से ज़िनाकारी की। बलाम जो उन पर लानत करने आया, उसने उन्हें बरकत दी। खुदा के साथ अहद तोड़ा था। अब बनी इसराइल क्या उसी तारीख को दोहराने वाले थे, या नए फजल के तहत, उस फजल के तहत जो खुदा उन पर कर रहा था, एक नई तारीख रकूम करने वाले थे। क्या वो नई शुरुआत कर लेंगे या पुरानी तारीख को दोहराएंगे? याद रखें, तारीख अपने आप को दोहराएगी। यहाँ पर एक बात थी, या तो तारीख अपने आप को दोहराएगी, या फिर माजी की गलतियां उनकी राह में रुकावट बन जाएंगी। ये भी हो सकता है कि बाज़ माजी की गलतियां मेरी राह में रुकावट बन जाती हैं। आज हमें भी शायद उसी तरह के तनाव का हाल है। हम भी शतीम की सरहद पर खड़े हैं और वादा की हुई सरजमीन पर के करीब है। ऐसी वादा की हुई सरजमीन जो खुदा मुझे और आपको देना चाहता है, और हम भी तनाव का शिकार रहते हैं। हमें शायद माजी की गलतियां याद आती हैं और हम आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। कई बार हम ऐसे मुकाम पर खड़े हो जाते हैं जिंदगी में जहां खुदा के फजल की हमें जरूरत होती है। बनी इसराइल की तरह नई शुरुआत के किनारे हम खड़े होते हैं। हम पुरानी जिंदगी को दफन करना चाहते हैं और नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, और बनी इसराइल भी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाह रहे थे। तो क्या हम उस नई शुरुआत को शुरू करने के लिए तैयार हैं? हमें यकीन करने की जरूरत है कि खुदा का फजल बड़ा हैरत अंगेज तौर पर काम करता है। आज हम भी शतीम के मकाम पर, जैसे मैंने कहा, कि खड़े हैं। मसीह में हम हर नाकामी को गवाही में तब्दील कर सकते हैं, जिस तरह बनी इसराइल ने तमाम नाकामियों को पीछे डालकर एक गवाही को तश्कील दे दिया। पतरस की जिंदगी पर गौर करें, किस तरह एक पुरजोश आदमी ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया, जो यीशु मसीह के लिए जान देने की वादा करता था, जो यीशु मसीह जिससे वो सबसे ज्यादा शायद दुनिया में मोहब्बत रखता था, वो यीशु मसीह था। लेकिन उसने उसका इनकार कर दिया। 3 बार उसने मसीह का इनकार किया, जिससे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत रखता था, उसका इनकार कर रहा है। उसने सख्त तरीन बहरान में यीशु मसीह को छोड़ दिया। जब यीशु मसीह को उसकी सख्त जरूरत थी तो उसने उसका इनकार कर दिया। आइए यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 21 बाब और उसकी 15 से 17 आयत पढ़ते हैं। यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? ये उस वक्त का वाक़या जब यीशु मसीह जिंदा हुए, खाना उठा, खाना उन्होंने खाया, और यीशु मसीह उससे पूछता है, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तुम इनसे
زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ اس نے اس سے کہا ہاں خداوند تو جانتا ہے۔ پہلے کیا کہا تھا؟ جب خداوند اس نے کہا کہ تجھے سب چھوڑ دیں لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے پوچھا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ خداوند تو جانتا ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا تو میرے پرے چلا۔ یسوع مسیح اس سے دوبارہ پوچھتے ہیں، اس سے پھر کہا اے شمعون یونا کے بیٹے کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خداوند تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ تم میری بھیڑوں کو چرا، گلا مانی کر ان کی۔ اس نے تیسری بار اس سے کہا اے شمعون یونا کے بیٹے کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ کیونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کہ تو مجھے عزیز رکھتا ہے، اس سبب سے پطرس نے دلگیر ہو کر اس سے کہا اے خداوند تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا تو میری بھیڑیں چرا۔ یہ واقعہ آپ کو کیا بتاتا ہے کہ کس طرح ایک ایسے شخص کو خداوند اس سے مخاطب ہے جس نے اس کا انکار کیا اور جس نے اس پر لعن طعن کی، اور ایسے لوگوں کے سامنے لعن طعن کی جو کسی قابل بھی نہیں تھے۔ اس نے یسوع مسیح کا 3 بار انکار کیا، اور یسوع مسیح یہاں 3 بار اس سے پوچھتا ہے تو مجھے محبت رکھتا ہے، تو مجھے محبت رکھتا ہے، تو مجھے، تو کیا کہتا ہے؟ خداوند تو جانتا ہے۔ یعنی وہ جانتا تھا کہ میں آزمائش میں گر سکتا ہوں۔ جو پہلے میں کہا تھا کہ خداوند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، لیکن میں نے وہ اسے چھوڑ دیا۔ یہاں پر وہ اپنے آپ پر انصاف نہیں کرتا، بلکہ وہ خداوند پر کہتا تو جانتا ہے۔ یسوع مسیح نے اس کو دعوت دی، مسیح نے اسے دعوت دی اقرار کرے وہ دوبارہ سے۔ فضل نے نہ صرف پطرس کو معاف کیا بلکہ اسے ایک بہت بڑا منافع بنا دیا۔ یہ ہے فضل حیران کن طور پر جب خدا فضل کے تحت کسی کی زندگی میں کام کرتا ہے تو فضل ہی فضل ہوتا ہے۔ خداوند نے بنی اسرائیل کو دوسری بار موقع دیا، یہ حیران کن فضل تھا۔ راہب کو قبول کیا اور اسے دوسرا موقع فراہم کیا۔ پطرس کی بحالی بھی ہوئی کیونکہ خدا نے اسے دوسرا موقع دیا، اور یہ اس کا حیران کن فضل تھا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح ہمیں بار بار موقع فراہم کرتا ہے۔ وہ مجھے دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں بار بھی موقع فراہم کرتا ہے کہ میں نئی شروعات کر سکوں۔ ان لوگوں نے نئی شروعات کی، بنی اسرائیل نے نئی شروعات کی، راہب نے نئی شروعات کی، پطرس نے نئی شروعات کی۔ کیا آپ نئی شروعات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسیح میں نئی شروعات کریں؟ آئیے افسیوں 2 باب اور اس کی 8 آیت پڑھتے ہیں۔ یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے، افسیوں 2 باب اور اس کی 8 آیت۔ بس یاد کر کے تم جو جسم کی روح سے غیر قوم والے اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنہ کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں، تم کو نامختون کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے، میں نے 8ویں آیت نہیں پڑھی لیکن اب میں 8ویں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے۔ یہ کیا ہے؟ خدا کی بخشش ہے۔ فضل جو مجھ پر ہوا ہے
میں اس کا حقدار نہیں، میں اس کا مستحق نہیں، پطرس اس کا مستحق نہیں تھا، راہب اس کی مستحق نہیں تھی، اور بنی اسرائیل اس کے مستحق نہیں تھے، لیکن خدا نے ان پر فضل کیا ہے، اور وہی فضل وہ آج مجھ پر کرنا چاہتا ہے۔ ہم اپنی کوشش سے فضل حاصل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم اس کے مستحق ہیں۔ جیسے میں نے کہا، خدا ہمیں اپنا اس لیے ہم پر فضل نہیں کرتا، اس وجہ سے نہیں کرتا کہ ہم کون ہیں، بلکہ اپنا فضل اس لیے دیتا ہے کہ وہ کون ہے، نہ کہ ہم جو کچھ ہم ہیں اس کی وجہ سے ہم پر فضل نہیں ہوتا۔ فضل ایک نئی شروعات کی طاقت فراہم کرتا ہے، پاور مجھے دیتا ہے کہ میں ایک نیا شروعات خداوند کے ساتھ کر سکوں۔ راہب کی زندگی سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ خدا کے فضل سے کوئی بھی باہر نہیں۔ اگر راہب پر خدا کا فضل ہو سکتا ہے تو آپ پر بھی کتنا بڑا گناہ ہو خدا کا فضل ہو سکتا ہے۔ داؤد نبی نے بڑا گناہ کیا، اس پر خدا کا فضل ہوا۔ کنعان کی طرف اسرائیلیوں کا دوسرا سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر قوم پر خدا کا فضل ہوتا ہے، انڈیویجول پر جیسے کہ راہب پر ہوا، قوموں پر خدا کا فضل ہوتا ہے جیسے بنی اسرائیل پر ہوا۔ خدا ہر ایماندار کو بھی دوسرا موقع فراہم کرتا ہے۔ پطرس کو بھی اس نے ایک موقع فراہم کیا۔ دیکھیں، راہب غیر قوم کی، خدا سے دور تھی، بت پرست تھی، خدا نے اسے موقع فراہم کیا۔ خدا قوموں کو موقع فراہم کرتا ہے، یعنی بنی اسرائیل کو اس نے موقع فراہم کیا۔ خدا ایمانداروں کو بھی دوسرا موقع فراہم کرتا ہے۔ پطرس کی بحالی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری ذاتی ناکامیوں میں بھی خدا کا فضل جاری رہتا ہے۔ فضل کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ فضل نہ صرف ہمیں معافی دیتا ہے بلکہ مجھے طاقت بھی فراہم کرتا ہے۔ راہب، اس کو جو طاقت ملی، جو اس پر فضل ہوا، اس کی وجہ سے راہب فحشا نہیں رہی۔ وہ یسوع مسیح کے نسب نامے میں اس کا نام شامل ہے۔ اگر آپ متی پہلا باب اور اس کی 5 آیت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس کا نام اس میں شامل ہے۔ آئیے متی رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت۔ اور سلمون سے بوعز راغب سے پیدا ہوا، اور بوعز سے عبید روت سے پیدا ہوا، اور عبید سے یسی پیدا ہوا۔ یہاں پر آپ کو 2 نام غیر اقوام کے ملتے ہیں، ایک راغب کا، دوسرا روت کا، موابی عورت جسے 10 پشتوں تک قبول نہیں کیا جا سکتا تھا بنی اسرائیل میں، اور یہ خدا کا حکم تھا، لیکن اس کی توبہ اسے اس مقام پر لے آئی کہ خدا نے اسے معاف کر دیا، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے فضل میں آ گئے۔ خدا کا فضل نہ مجھے معاف کرتا ہے بلکہ مجھے طاقت بھی فراہم کرتا ہے۔ فضل کی خوبصورتی یہ ہے فضل کی خوبصورتی۔ پطرس پر فضل ہوا تو وہ ایک بڑا منات بن گیا، طاقت اس کو بھی ملی، معاف اسے کیا گیا لیکن اس کو طاقت ملی۔ ہم پینتیکوست کے دن کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسرائیل فرما برداری کے ذریعے آخر کار وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل ہوئے۔ پینتیکوست کے دن اس کو طاقت مل گئی، بنی اسرائیل پر فضل ہوا، انہیں معاف کیا گیا، اور خدا نے انہیں قوت دی کہ وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل ہو۔ فضل اور ذمہ داری، کیا ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ ہم پر خدا کا فضل ہوا ہے اور یہ خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور تحفہ مفت دیا جاتا ہے، لہذا اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ یشوع کی کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا کی یقین دہانیاں انسانی کوششوں کو ختم نہیں کرتی۔ خدا کی یقین دہانی ہے لیکن انسانی کوشش لازم ہے۔ جب خدا نے بنی اسرائیل کو زمین کا وعدہ کیا
لیکن پھر بھی انہیں آگے بڑھنا تھا، انہیں لڑنا تھا غیر اقوام سے، انہیں خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھنا، آگے ہی بڑھتے چلنا تھا۔ بالکل اسی طرح خدا ہمارے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ ہم گناہ پر فتح حاصل کر لیں گے، لیکن ہمیں گناہ کے دشمن کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، لیکن ہمیں آگے بڑھنا اور کوشش کرنا ہے کہ ہم گناہ پر فتح حاصل کریں۔ روح القدس ہماری مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ ہمیں خدا کی فرما برداری اور روح القدس کی رہنمائی میں آگے بڑھتے چلنا ہے۔ جب ہم دوسرا پطرس اس کا 3 باب پڑھتے ہیں، دوسرا پطرس 3 باب اور اس کی 18 آیت، تو ہمیں خدا کے بندہ رسول جو کہ خدا کو بڑا بعد میں پسند آ گیا، اس کو لکھتا ہے، چنانچہ راست باز ان میں رہ کر اور ان کے بے شرح کاموں کو دیکھ کر اور سن کر گویا ہر روز اپنے سچے دل کو شکنجا میں کھینچتا تھا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح یہ لوگ جو راست باز ہیں انہیں کن آزمائشوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ راست باز لوط کی بات کی جا رہی ہے۔ وہ اس گناہ کو دیکھتا تھا، وہ دیکھتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ خدا کا فضل ایسا ہے کہ خدا نے اس کو بچا لیا۔ ہمارے خداوند اور نجات دہندہ کے فضل اور علم میں مجھے اور آپ کو بڑھتے رہنا ہے۔ اگر ہم خدا کے فضل کے تحت آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آئیں ہم اس کے فضل کے تحت آگے بڑھیں، اور وہ یقیناً مجھے اور آپ کو یہ موقع فراہم کرے گا کہ ہم آگے بڑھتے جائیں، کیونکہ دوسرا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور گھمنڈ کی بیہودہ باتیں مجھے نہیں کرنی، اور مجھے ان بیہودہ باتوں سے دور رہنا ہے۔ ان لوگوں کو جسمانی خواہشات میں پھنساتے ہیں جو گمراہوں میں سے نکل رہے ہیں۔ تو ہمیں ان گمراہیوں میں سے نکلنا ہے۔ مجھے اور آپ کو خداوند یقیناً بچا لے گا۔ ہم پر فضل ہوا ہے، اور یہ فضل جو ہے حرام ہے۔ اگر خدا نے مجھے ایک سے زیادہ موقع دیے ہیں، کیا میں دوسروں کو بھی موقع دینے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں انہیں فضل سے ادا کر رہا ہوں؟ کیا میں دوسروں پر وہی رحم کرنے کو تیار ہوں جو فضل مجھ پر ہوا ہے؟ مجھے اس کا نمائندہ بن کر دوسروں پر فضل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں پر فضل کریں اور انہیں فضل کے درکار میں لائیں۔ اس کا فضل بہت وسیع ہے، اس کے فضل کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا کے فضل کو دوسروں پر آج کھڑا کریں۔ اگر خدا نے آپ کو موقع دیا ہے تو وہ انہیں بھی موقع دے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ اور آپ کو برکات سے نوازے۔ آمین۔